مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل نزل فی ارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے ایک مومن مرد پر خوش ہوتا ہے۔ نزل فی ارض، ایک آدمی ایسے جنگل ایسی زمین کے اندر پہنچتا ہے، مہلکۃ معہ راحلتہ علیہا طعامہ و شرابہ، سواری اس کے ساتھ ہے جس کے اوپر اس کا سامان ہے، ذات راہ ہے کھانے پینے کا۔ تو چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر جب پہنچتا ہے تو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور دل میں آتا ہے کہ میں ذرا یہاں سستا لوں، آرام کر لوں، تو اپنی سواری کو وہاں باندھ دیتا ہے اور ایک سائے کے نیچے فوضع راسہ فنام نوما، وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ فاستيقظ، بس اچانک وہ بیدار ہوتا ہے، وقد ذهبت راحلته، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، جس کے اوپر اس کا ذات راہ کا سامان تھا۔ بڑا پریشان کہ جنگل میں یابان، فطلبا حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش، اس کی تلاش کے اندر، اس کی طلب کے اندر وہ لگ جاتا ہے، گرمی ہوتی ہے شدت کی، ادھر دیکھتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، کہیں سے اسے وہ اپنی اونٹنی ملتی، جس سواری کے اوپر اس کا سامان تھا وہ نہیں ملتی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ او ماشاء اللہ قال ارجع الی مکان الذی کنت، دل کے اندر سوچتا ہے کہ اب مرنا ہی ہے، اونٹنی چلی گئی، سامان ہے اسی کے اوپر تھا، تو چلو اسی جگہ جا کے لیٹ جاتا ہوں، موت آ جائے گی مر جاؤں گا۔ فی فانام حتی اموت فوضع راسہ علی صاحبہ، بس وہ آ کے اسی جگہ لیٹ جاتا ہے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے مرنے کے لیے، میں یہاں مر جاؤں گا۔ لیموت فاستيقظ، سویا تو تھا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں بھوکا پیاسا جو ہوں، تو اب سواری تو میرے پاس ہے نہیں، سامان ہے نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فاستيقظ فإذا راحلته، اچانک اس کی جو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے؟ انت علیہا ذاتہ وشرابہ، وہ اس کی سواری جو گم ہو گئی تھی، تلاش کرتا رہا اور نا امید ہو کر آ کر یہاں لیٹا مرنے کے لیے، تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ وہ سواری کیا ہے؟ واپس آ جاتی ہے، جس کے اوپر اس کا ذات راہ ہے، وہ شرابہ، پینے کے لیے پانی اور ذات راہ۔ فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن، فرمایا وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری سواری آ گئی، سامان آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتہ وزادہ، اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، جس طرح وہ بندے کو مل گئی سواری اور کھانے پینے کا سامان جو بھرنے کے لیے تیار تھا، تو اس کی جب سواری واپس آئی تو خوشی کے اندر اس کی زبان سے یہ جملے نکلے، ذرا جملوں پہ غور کرنا، اللہم انت عبدی و انا ربک، خوشی کے اندر زبان لڑکھڑا گئی، کہنے لگا اللہم انت، اے اللہ، انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، و انا ربک، تے میں تیرا رب ہوں۔ یہی خوشی کے اندر یہ جملے بولا، زبان سے ہوش نہ رہی، ایک وہ وقت تھا کہ مرنے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن اب اونٹنی بھی آ گئی، اس کے اوپر ذات راہ بھی کھانے پینے کا آ گیا، مل گیا،
تو خوشی کے اندر زبان سے یہ نکلا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا کیا ہوں، رب ہوں۔ حالانکہ کہنا اس کو یہ چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خوشی کے اندر جب اسے سامان مل گیا، سواری مل گئی، اس نے یہ کہنا تھا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنہار ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرا کیا ہوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، تم میرا رب ہے، میرا مربی ہے، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میرے تمام کام بنانے والا تم ہے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تم میرا پالنے والا ہے، میرا پروردگار ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ۔ لیکن خوشی کے اندر آ کر اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا کیا ہوں؟ فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، اتنی خوشی تو اس جنگل کے اندر بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جس کی اونٹنی زاد راہ کھویا گیا تھا، اتنی خوشی اس کو نہیں ہوئی جتنی جب بندہ اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے کیا کیا ہے، توبہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو